رب العالمین کا کروڑا احسان ہے ہم سب کے رب کا ہم سب پر کروڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب دیا، قرآن جیسی انمول کتاب عطا فرمائی، اور ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا امتی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی و غلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اسی رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عبادت کا پاکیزہ مہینہ دیا، اور زندگی کی سانسیں چلتی رہی۔ ہر سال کی طرح اس سال ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا اور جمعے کی نماز میں سجدہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمایا۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان اور فلسفہ عبادت۔ ہمیں اس مختصر سے وقت میں یہ غور کرنا ہے کہ رب العالمین نے انسان کے لیے عبادت فرض کیوں کی، اور عبادت کے پیچھے رب بندوں کو کیا انعام دینا چاہتا ہے۔ حضرات، ہم سب کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے پالنہار کو ہم رب العالمین کہتے ہیں۔ شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بحر، لال و گوہر، کائنات کا ایک ایک ذرہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا کرنے والے کو ہم رب العالمین کہتے ہیں۔ اور ہمارا یہ کلیئر اور صاف عقیدہ بھی ہے کہ اس طرح کائنات کا خالق، کائنات کا رب، کائنات کا پالنہار رب العالمین ہے، اسی طرح کائنات کے رب کی عطا سے، کائنات کے رب کے فضل سے، کائنات کے رب کے کرم سے اس ساری کائنات کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ ایک ذات ہے جو مدینے میں جلوہ گر ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کو ہم کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں۔ بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں، اور بنے جن کے لیے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ بنانے والے کا نام رب العالمین ہے، اور جس ذات کے لیے اللہ نے خوبصورت منڈپ سجایا ہے اس ذات کا نام رحمت للعالمین۔ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جس رب نے ہمیں بنایا، کس لیے بنایا، کس مقصد سے بنایا، ہمارا وجود دنیا میں کیوں بخشا۔ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہے، ایک ایک مخلوق سے ہم سوال کریں گے، ایک ایک مخلوق ہم اس بات کا جواب دے گی کہ رب نے ہمیں کس لیے بنایا۔ چلیے ہم سب سے بڑی مخلوق زمین، جس پر ہم زندگی کی صبح شام گزارتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں زمین تو بتا کہ تجھے رب نے کس لیے پیدا کیا، تو زمین یہ کہتی ہے کہ میری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو میرے سینے پر کدال چلا، تو میرے سینے کے اوپر ہل چلا، ایک بیج ڈال، کہ رب کا کرم ہے کہ اس کے فضل سے میں اپنے سینے میں لے کر اور رب کی عطا سے ایک بیج کو سرتا دانوں کی شکل میں تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ مجھے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ تجھے اناج بھی دوں، تجھے پانی بھی دوں، تجھے قسم قسم کے میوے بھی دوں، انگور ہو یا سیب، پپیتا ہو یا دوسری قسم کے اقسام کے پھل، یہ سب میرے ہی سینے سے نکل کر آتے ہیں، اور میری دنیا میں بسنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تجھے راحت پہنچاؤں۔ مجھے اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا۔ آسمان سے سوال کیا، آسمان تو بتا تجھے رب نے کیسے پیدا کیا، تو آسمان کی بلندی کہے گی کہ زمین ہوتی تو ایسا ہی ہوتا کہ زمین تو ہے، فرش تو ہے، مگر گھر کے اوپر چھت نہیں ہے۔ اللہ نے تیرے سر پر آسمان کی شکل میں چھت عطا فرما دی تاکہ تیرے اوپر سایہ فگن رہے، اور اس چھت کے اندر خوبصورتی کے لیے اللہ نے ستاروں کو جگملا دیا، روشنی کے لیے
چاند و سورج کو پیدا کر دیا. ہم نے چاند کی چاندنی سے سوال کیا، یہ بتا اللہ نے تجھے کس لیے پیدا کیا؟ اس نے کہا اگر دن میں سورج کی روشنی ہوتی اور چاند کی چاندنی ٹھنڈک نہ ہوتی تو جھلس کے مر جاتا، تجھے سکون اور راحت میسر نہیں آتا. اللہ نے میری چاندنی میں وہ ٹھنڈک دی ہے، وہ سکون دیا ہے کہ رات کے سناٹے میں تجھے راستہ بھی دکھاتی ہوں اور تجھے رات میں سکون بھی عطا کرتی ہوں. ہم نے سورج کی روشنی سے سوال کیا بتا تجھے کس لیے پیدا کیا؟ تو سورج کی تمازت نے کہا کہ اگر صرف چاندنی ہوتی یا صرف اندھیرا ہوتا تو تم دنیا میں بغیر اجالے کے کیسے زندگی کے تمام کام کرتے. ہم نے زمین پر جس قدر بھی گندگی ہے میں نے کنوں سے اس کو کر کے اس کی گندگی کو بھی ختم کر دیا، روشنی دے کے تجھے زندگی گزارنے کا راستہ بھی دے دیا. گویا مجھے اللہ نے صرف اور صرف تیرے لیے پیدا کیا. ہم نے اللہ کی جس مخلوق سے سوال کیا اے اللہ کی مخلوق تو بتا تو نے کس لیے پیدا کیا؟ تو زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا چاند، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، اللہ کی ایک ایک مخلوق یہ کہتی رہی کہ میرے زندگی کا مقصد صرف انسان کو راحت پہنچانا. اللہ کی 18,000 مخلوقات میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زمین پہ نکلتی ہے، رنگتی ہوئی کیڑے. کبھی تصور آتا ہے دل میں کہ اللہ تم ان کیڑوں کو کس لیے پیدا کیا، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ تصور آپ اور ہم نہیں، اللہ کے مقدس نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک میں بھی آیا. ایک دن آپ شب کے سناٹے میں جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چمکدار کیڑا جسے ہم جگنو کہتے ہیں وہ روشنی پھیلاتا تھا، بجھ جاتا تھا. صبح دیکھا کہ وہی اونگے منہ پڑا ہوا ہے اور وہ جل کے خاک پڑا ہوا ہے اور بدبو بھی اس میں آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تو نے اس کیڑے کو کس لیے پیدا کیا، اس کے مقصد کیا ہے؟ کچھ وقت گزرتا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک پیر مبارک میں زخم ہو گیا. آپ نے بہت علاج کیا اپنے دست مبارک سے مگر وہ پیر کا زخم درست نہیں ہوا. ایک دن حکیم کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے دوا دو تاکہ میں زخم پہ لگاؤں. حکیم نے کچھ مرہم تیار کیا. مرہم لگانے میں دیر تھی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زخم میں شفا ہونے میں دیر نہیں لگی. جیسے ہی مرہم لگایا اللہ نے اس میں شفا عطا فرما دی. ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار یہ مرہم میں بھی لگا تھا تو جو حکیم نے بنایا ہے اور یہ مرہم اس حکیم نے بھی دیا ہے کہ اللہ آخر اس مرہم میں کون سا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے تجھے شفا عطا فرمائی. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ رات میں ایک کیڑا جگمگاتا ہے، صبح وہ زمین پہ پڑا رہتا ہے. اس حکیم نے وہی حکیم سے سوال کیا تو حکیم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی یہ ایک کیڑا ہے جس کیڑے کو رات کو اڑتا ہے جگنو کہتے ہیں، اسی کو میں نے سکھا کر اس کو پیس کر اس کی دوا بنائی ہے اور آپ کے پیروں پر میں نے لگا دیا. حضرت موسیٰ نے اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا. یا رب میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم نے اس مخلوق کو بیکار پیدا کیا ہے، اگر تو اس مخلوق کو پیدا نہ کرتا تو تیرے نبی کے پیروں کا زخم بھی درست نہیں ہوتا، اس کو بھی شفا نہیں ملتی. وہ ایک معمولی سے معمولی کیڑا بھی اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اور صرف انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. آج اللہ کے گھر میں ہم بیٹھ کر رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں جمعے کے دن بیٹھ کر ذرا غور کریں، اس بات پر فکر کریں کہ اللہ تو نے 18,000 مخلوق ہمارے لیے پیدا کی مگر حضرت انسان یعنی ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ غور کیجیے. 18,000 مخلوق اے اللہ تو نے ہمارے لیے پیدا کی، اے اللہ تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جب آپ غور کرو گے تو اللہ نے اسلام ایسا پاکیزہ مذہب نازل کیا ہے اس میں ہر سوال کا جواب ہے. اس مسئلے کا حل بھی آپ کو اللہ کی مقدس کتاب میں ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں ملے گا. جب ہم سوال کریں گے قرآن سے کہ تو ہدی للناس بن کر آیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں راستہ دکھا کہ آخر ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا، تو قرآن کا پارا اعلان فرمائے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی 18,000 مخلوقات ہمارے لیے پیدا کی ہے
اور ہمیں اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر قرآن کا یہی منشا ہے کہ صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے تو ماسٹر محمد فاروق صاحب فرمائیں گے کہ مولانا صاحب کی ضرورت کیا ہے؟ آج جمعے کے بعد سے ہم گھر نہیں جانتے ہیں، عصر تک عبادت کریں گے، عصر کے بعد مغرب میں رہیں گے، عشاء میں رہیں گے، عید تک ہم مسجد میں رہیں گے، کیونکہ ہمارے زندگی کا مقصد اس کی عبادت ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کرنا نہیں ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو سمجھیے، اسلام کی مقدس پیغام کو سمجھیے، اور آج مسجد میں بیٹھ کر عبادت کے فلسفے کو سمجھیے۔ عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، ان عبادتوں میں افضل العبادت جو ہے، جو فرائض میں ہے، اس کا نام نماز ہے، اس کا نام روزہ ہے، اس کا نام حج ہے، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ تو افضل عبادت ہے جو انسان، جو مسلمان پر فرض ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ مگر اسلام نے ایک ایسا نظام محبت بنایا، ایک ایسا لاہ عمل اور مکمل نظام بنایا کہ اگر مسلمان اس نظام پر عمل کرے تو یہ تو عبادت وہ ہے جو فرض ہے، اگر اس پر چلے تو 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت ہی میں شامل فرماتا ہے۔ حضرات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی صرف عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی عبادت ہے، صرف جو ہے یہاں حج کرنا ہی عبادت ہے، زکوٰۃ دینی عبادت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مومن اپنے گھر سے نکلا اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں حلال روزی کماؤں گا اور کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، تو حدیث پاک میں ہے اگر حلال روزی کمانے کے لیے اس کے ہاتھ مٹی میں ہو جائیں۔ ایک مثال ہے، پہلے تو کھیتیاں ہوتی تھی تو ہاتھ مٹی میں ہوتے تھے، اگر وہ میکینک کا کام کرتا ہے تو ہاتھ کالے ہو جائیں، اگر وہ دوسرے کام کرتا ہے تو کپڑے خراب ہو جائیں، تو حلال روزی کے لیے ہاتھ کالے ہونے یا مٹی ہونے میں شرم محسوس نہ کرے۔ اگر وہ حلال روزی کماتا ہے اور حلال روزی کے لیے اس کے ہاتھ کالے ہو گئے ہیں تو وہ کالے ہاتھ اور مٹی والے ہاتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ جنتی ہاتھ ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس نے حلال روزی کمانے کے لیے بچوں کو حلال رزق دینے کے لیے کھلایا، اور جب حلال روزی کے لیے وہ گھر سے نکلا، جتنے قدم وہ چلا، جتنے قدم واپس آیا، اللہ ہر قدم پر اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو صرف عبادت نماز پڑھنا ہی، مسجد میں آنا نہیں ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر اس کی نیت میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت پر کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پچھلی امتوں کو جب تک وہ نیکیاں کر نہیں لیتی تھی، نام اعمال میں لکھا نہیں جاتا تھا، اور برائی کا ارادہ کر لیتی تھی، ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا تھا۔ آپ گھر سے نکلے، آپ نے 70 ارادے کیے کہ اگر پتھر ہوگا راستے میں تو ہٹا دوں گا، اگر جھگڑا کر رہے ہوں گے تو صلح کر دوں گا، اگر کوئی بھیک مانگتا ہوگا تو اس کی مدد کر دوں گا، اگر کوئی مسلمان ملے گا تو سلام کروں گا۔ 70 نیکیوں کا ارادہ کیا، نہ پتھر ملا، نہ جھگڑا ملا، نہ کوئی آپ سے سوال کرتا ملا، مگر آپ نیت کر کے نکلے گھر سے، ایک بھی عمل نہیں ہوا جو راستے میں آتا، مگر اللہ نے ان تمام نیت کا مسجد تک پہنچنے میں آپ کو ثواب عطا فرما دیا۔ آپ نے گناہ کا ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا معاذ اللہ، تو جب تک گناہ کر نہ لو اللہ آپ کے نام عمل گناہ دیکھتا نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات، اس سے بڑی بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان نکاح کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ خواہشات نفس کے لیے کرتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو نکاح کر کے اپنی بیویوں سے صحبت کرتے ہو تو تمہارا اپنی بیویوں سے صحبت کرنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ تو خواہشات نفس کے لیے کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے عبادت کیسے ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہی کام، یہی فعل بغیر نکاح کے ہوتا تو یہ گناہ اور زنا لکھا جاتا، تم نے نکاح کر کے کر رہے ہو تو یہ گناہ اور زنا نہیں بلکہ تمہارے لیے ثواب و عبادت لکھا جا رہا ہے۔ گویا اسلام کا وہ ہر رکن جو سنت رسول کے مطابق ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو تو وہ آپ کے لیے عبادت ہے، اور جو خلاف شرع ہو وہی آپ کے لیے گناہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ عبادتوں سے بھرا ہوا ہے، ثواب سے بھرا ہوا ہے۔ نفل کا ثواب سنت کے برابر، سنت کا ثواب ہمیں موقدہ کے برابر، موقدہ کا ثواب واجب کے برابر، واجب کا ثواب فرض کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر، اور شب قدر میں 700 نیکیوں کے برابر۔ اس لیے مہینے میں اللہ رحمت
लुटा रहा है, नेकियों के लिए अपने बंदों को आवाज दे रहा है कि जितनी नेकी करना चाहो इस मुबारक महीने में हासिल कर लो। ये इस्तग़फ़ार का अशरा है। अल्लाह की बारगाह में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह कसरत से पढ़ते रहें ताकि अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। जुमे के मुबारक दिन एक नेक अमल आपको बताता हूँ, उस पर अमल करेंगे तो दिन में तो इबादत कर रहे हैं, मगर आप कहेंगे एक मुसलमान का रात भर सोना कैसे इबादत हो जाएगा। फरमाते हैं कि अगर आप बावजू जमात आप अगर मस्जिद में जाकर जमात से नमाज अदा करें और उसके बाद रात को सो जाएं तो अल्लाह ताला आधी रात आपकी इबादत में शुमार फरमा देगा। और उसके बाद मस्जिद में आकर आप फजर की नमाज अदा करें तो जो आधी रात थी अल्लाह वो भी आपकी इबादत में शुमार कर देगा। आपने कोई कुरान और सूरह बकरा की रात भर तिलावत नहीं की है, रात भर आपने बैठ के तस्बीह नहीं की है, ईशा की नमाज जमात से अदा की, दुनियावी काम में मशगूल ना होकर अपने घर गए, सो गए और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से उठे, फिर मस्जिद में आकर आपने नमाज अदा कर ली जमात से फजर के साथ, तो गया आपका सोना भी अल्लाह रात भर इबादत में दाखिल फरमा रखा है। तो हम हर वो काम करें जो शरीयत के मुताबिक हो ताकि हमारा चलना इबादत हो, हमारा उठना इबादत हो, हमारा सलाम करना इबादत हो, मोमिन को मुस्कुरा कर देखना भी इबादत है, ये भी इबादत हो, रास्ते से पत्थर हटाना भी इबादत, ये भी इबादत हो। आप जो भी काम करें इस नियत से करें कि इबादत की नियत से कर रहे हैं तो अल्लाह आपके नाम अमाल में इबादत शामिल फरमा देगा। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमें मुक़द्दस इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।